اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملکی تمام ملکوں کے مالک یا بادشاہ، تؤتی الملکہ تو دے الملکہ بادشاہت من تشاء جسے چاہے، یعنی تو جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہت ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، وتذل اور ذلیل کرتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر بیدکا ید سے ہم ہاتھ، بیدکا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، الخیر تمام بھلائیاں، انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا تھا کہ قیامت کے دن کا، کہ اس دن پھر ان کا کیا حال ہوگا، کہ جس دن انہیں جمع کیا جائے گا اور وہ اپنی ساری چیزیں پا لیں گے۔ اب آگے اس قیامت کے دن کے مالک کی بات ہو رہی کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی کہ وہ ہر چیز کا وہی مالک ہے، جیسے آخر میں اس کی آخر میں آ گیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، عزت کا، ذلت کا، بادشاہت کا، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے بادشاہت جس سے چھین لے۔ اس آیت کے شان نزول میں دو تین طرح کے واقعات آتے ہیں، لیکن وہ تینوں چاروں ایک ہی ٹائپ کے ہیں، کہ یہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت پر، بادشاہت پر، جنت پر ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے مقرب امت ہیں، اور انبیاء کے ہم لوگ وارث ہیں، بادشاہت ہم میں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بادشاہت کے بھی ہم حقدار ہیں اور نبوت کے بھی ہم حقدار ہیں۔ تو انہیں ایک تو اس سے بہت بڑا جیلسی تھی کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے مشرکین کو یہ لوگ غالب تھے، جیسے ہم نے پڑھا کہ کافی لمبا عرصہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی غالب رہے۔ تو انہوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت بھی یہود و نصارہ اور مشرکین غالب تھے۔ یہ لوگ کافی سٹرونگ تھے اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مسلمان تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، یہ تو ابھی دو چار لوگ ہی ہیں، تو ہم ان کو دبائیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے تو یہ ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو اس کو مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس، وہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں، ان کی فتح کا بھی وعدہ فرمایا۔ تو جب یہودیوں اور منافقین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کہاں روم اور کہاں فارس اور کہاں یہ محمد اور مسلمان لوگ، مطلب یہ کہاں فتح کر سکتے ہیں اتنے بڑے شہر کو، یہ ان کی بھول ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس ٹائم پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے نشان لگائے اور ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، تو خندق کھودے ہوئے جب وہ خندق کھود رہے تھے تو اس کے درمیان ایک چٹان آ گئی جو کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اس پر حضرت سلمان فارسی کو باقی صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ٹوٹ نہیں رہی، ہاں آگے چٹان آ گئی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے توڑ رہے تھے وہ اوزار لیا اور اس کو چٹان پر ضرب لگائی تو اس سے چنگاریاں اڑی، اور جیسے اندھیری رات میں بجلی کی طرح کی روشنی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا اور مسلمانوں نے بھی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے ہیں، اور آپ نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے ہیں۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے صنعاء کے محلات نظر آئے ہیں۔
اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض اور غالب ہوگی، سو تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر جب منافقوں کو یہ پتہ چلا تو ان کو بہت مطلب وہ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگے، اور وہ صحابہ کو آ کر کہنے لگے کہ تم کو اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کہ وہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب یثرب ذرا سی چھوٹی سی بستی سے اٹھ کر تو وہ اتنے بڑے محلات کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کر، اور وہ ملک کے تمہارے لیے تم لوگ اس کو فتح کرو گے، حالانکہ تم لوگ تو خوف کی وجہ سے خندق کے کھول رہے ہو اور کھود رہے ہو، اور تم لوگوں میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ خندقوں سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکو۔ تو اس ٹائم پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اس طرح کی دعا کریں، تو انہیں بتائیں کہ بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے جس سے بادشاہت چھین سکتا ہے، اور عزت بھی وہی عطا کرتا ہے اور ذلت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ جی آگے ہے کہ تولج اللیل فی النہاری، تو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحی جاندار کو، من المیت مردہ میں سے، وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ بے جان کو، من الحی زندہ میں سے، وترزقو اور تو رزق عطا کرتا ہے من تشاء جسے چاہے، جو چاہے یا جتنا جس کو تو چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اچھا ان ساری جی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اور ایک یہ ہوگی اس کی بات، اور دوسری یہ ہوگی کہ راتیں مطلب آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں گرمیوں میں پورے سال میں رات، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو رہی ہے، کبھی دن لمبا ہو رہا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کم زیادہ میں، اور جہاں تک کہ کبھی دن 15-15 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، راتیں بالکل چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح دن اور رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالتا ہے، کبھی مطلب رات کو دن سے نکالنے کا مطلب کہ دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات لمبی ہوتی جاتی ہے، اور دن کو رات میں سے نکالنے کا مطلب کہ دن لمبا ہوتا جاتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور بے جان سے جاندار کو نکالنا، بے جان چیزیں جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اس سے اس مردہ زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھل اور سبزیاں اور باغات وغیرہ ہمارے لیے نکالتا ہے، اور اس نے اس کی کافی ساری ایگزامپلس ہیں، جیسے انڈا جو ہے ایک زندہ مطلب انڈا جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے ایک زندہ بچہ چوزا نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ وہ ایک بالکل خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، یا ایک ڈراپ ہوتا ہے گندے پانی کا، ناپاک پانی کا ایک ایک قطرہ، اس میں سے انسان بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مردہ میں سے زندہ کو نکالنا، اور پھر زندہ میں سے مردہ کو نکالنا، جیسے کوئی اگر زندہ، اور ایک ہم نے مثال پڑھی تھی کہ زندہ اور مردہ مطلب کہ جو ذکر کرنے والے ہیں یا اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ زندہ لوگوں کی طرح ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ مردہ لوگوں کی طرح ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ نیک تھا اور آگے اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکالا جا رہا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے اور ان کا آگے اولاد جو تھی وہ بیٹا ان کا نافرمان تھا، جیسے کافر سے مومن کو اور مومن سے کافر نکالا جاتا ہے، اسی طرح گٹھلی سے کھجور اور مطلب کھجور کا درخت، اور پھر کھجور کے درخت سے گٹھلی نکالی جاتی ہے، سٹے سے دانہ اور دانے سے سٹا نکالا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
تو آپ کی اولاد نکالی، دائیں ہاتھ کی مٹھی بھری اور فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی مٹھی بھری اور فرمایا کہ اس میں تمام ناکارہ لوگ آ گئے ہیں، فرمایا یہ سب جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے بعض کو بعض سے ملا دیا، بس کافر کو مومن سے نکالتا ہے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ جیسے کسی کوئی اگر اس کے پیرنٹس جو تھے وہ مشرک تھے یا جیوش تھے یا مطلب کرسچنس تھے، آگے ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بندہ نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ مراد ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور جسے جتنا چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اولاد بھی، نیک بیوی بھی، م، باقی سب بھی، صحت بھی، زندگی بھی، سب کچھ، جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب رزق میں ہی ہیں۔ لا يتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، چھوڑ کر مومنوں کو یا مومنوں کے علاوہ، نہ مومن نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پس اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ دونوں سینس میں آ جائے گا کہ کوئی مدد بھی نہیں ہے اور اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ سننے کا میری سنت ہے، جس نے اس کے اعراض کیا اس کے آخر میں بھی آتا ہے کہ فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ یہاں بھی یہی آئے گا کہ فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، الا، سوائے اس کے کہ ان تتقو، بچاؤ کرو تم، منہم، ان سے، تقا، بچاؤ کرنا، یعنی تم ان سے بچ رہے ہو، بچاؤ کر رہے ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، وہ ڈراتا ہے تمہیں، اللہ، اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے۔ جی، یہاں پہ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم لوگ اب، پچھلی جیسے آیت میں بات ہو رہی کہ اب یہود سے بادشاہت نکل کر مسلمانوں کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، اس آیت میں آپ ایک بشارت بھی سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک بشارت تھی وہ ایک آیت۔ پھر آگے مسلمانوں کو کہا جا رہا کہ اب تمہیں بادشاہت دی جائے گی، لیکن تم نے اب کرنا کیا ہے کہ تم لوگوں نے اب جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، اس میں یہ کافرین میں سب آ جائیں گے جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں، وہ سب آ جائیں گے کہ ان کے ساتھ تم نے دوستیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا پورا پورا خاندان اسلام قبول نہیں کرتا تھا، پورے گھر میں سے ایسے بھی ہوتے تھے کہ باپ نے اسلام قبول کر لیا، بیٹے نے نہیں کیا، یا ایک پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے چچا وغیرہ تایا یہ وہ مشرکی رہ گئے یا یہود رہ گئے یا نصارہ رہ گئے، تو ان کے آپس میں رشتہ داریاں ظاہر ہے پہلے سے تھیں، اسلام آنے سے پہلے سے تھیں، تو ان کے وہ اس رشتہ داریوں کی وجہ سے بہت ساری اپنی مسلمانوں کی باتیں جو ہیں وہ ان سے شیئر کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی محبت یا دلی لگاؤ نہیں رکھنا جس کی وجہ سے تمہیں انہیں اپنی باتیں بتانی پڑیں۔ اس کے شان نزول میں دو طرح کے واقعات ہیں، ایک تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حجاج بن عمر، کعب بن اشرف، ابن ابی الحقیق اور قیس بن زید کا حلیف تھا۔ ان لوگوں نے انصار میں سے چند آدمیوں کے ساتھ خفیہ دوستانہ بنا رکھا تھا۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیں۔ حضرت رفاع بن منظر، عبداللہ بن جبیر اور سعید نے اس جماعت سے کہا کہ یہودیوں کی اس جماعت سے اجتناب کیا کرو، ان کے ساتھ خفیہ دوستی کرنے سے محتاط رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں دین سے ہٹا دیں، دین سے پھیر دیں۔ تو ان انصاریوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی کیونکہ پہلے سے ہی رشتہ داریاں ہوتی تھیں، پھر وہ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کی وہ دوستی پرانی تھی،
تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو پچھلی دوستیاں تھیں ان کو ختم کر دو۔ اور ایک اور روایت اس کی شان نزول میں ایک روایت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اور کچھ اور صحابہ تھے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام لیا کہ اس جگہ پہ ایک عورت جو ہے وہ سفر پر جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ جا کر لے آؤ۔ وہ لوگ اس عورت کے پیچھے گئے اور جب اس کے پاس پہنچے اس عورت کے پاس تو اس کو کہا کہ خط نکالو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بار بار پوچھا تو وہ یہی کہتی رہی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس کو ڈرایا تو تھوڑا سا مطلب ڈرایا وغیرہ تو ان لوگ اس نے عورت نے وہ خط نکال کر دے دیا۔ صحابہ جو ہیں وہ یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی ابئی بلتا، مطلب یہ صحابی کا نام ہے حضرت حاطب، ان کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس خط میں حضرت حاطب نے مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقدامات کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے حضرت حاطب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے متعلق فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میں قریش کے قرابت داروں میں سے نہیں ہوں، میں ان سے مل جل کر رہنے والا ہوں۔ آپ کے پاس جو مہاجرین ہیں ان کی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ مکہ میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے اموال کی حفاظت کر لیں گے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب مکہ والوں کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کر دوں اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ میں نے یہ فعل کسی کفر یا اسلام کے مطلب اسلام کی خلاف ورزی کرنے کے لیے نہیں کیا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں اسلام کے بعد کفر کروں، تو مطلب اس لیے نہیں میں نے کیا کہ میں اسلام کے بعد کفر کروں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ اہل بدر کے لیے فرما چکے ہیں کہ تم جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ ایک یہ واقعہ ہوا تھا اور دوسرا جو میں نے اس سے پہلے بتایا وہ ظاہر ہے ان کے رشتہ دار تھے، اس وجہ سے پہلے سے ہی رشتہ داریاں ہوتی تھیں تو اس لیے ان کے ساتھ ان کا مطلب دلی لگاؤ بھی تھا، کوئی دوست بھی ہوتے تھے جس وجہ سے ان کو یہ تعلقات تھے ان کے، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ آپ نے اس طرح کے کام اب نہیں کرنے۔ یہ آیت صرف صحابہ یا اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ساری آیات ہی ظاہر قرآن پاک کی ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن اس کو ہم آج بھی اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھیں گے کہ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم دل میں جو ہے مسلمانوں کے علاوہ یعنی اپنے دین کو اچھا سمجھیں، اپنی چیزوں کو اچھا سمجھیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جو نان مسلم ہیں یا جو بدعقیدہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ ویسے معاملات آپ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی معاملات وغیرہ کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر سکتے ہیں، انسانی ہمدردی کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، گفتگو میں اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، لیکن محبت سے منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی لگاؤ نہ کرو کہ انہیں دوست مطلب ایسا دوست نہ بناؤ پکا، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈ کے ان سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی کوئی بھی بات، مسلمانوں کی کوئی بھی بات انہیں نہیں بتانی تم نے بنی۔ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تو تم انہی کی ہر چیز کو اچھا سمجھنے لگ جاؤ اور تمہارے دل میں ان کی اتنی محبت آ جائے کہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف تم ان کے ساتھ بولنا شروع ہو جاؤ جو ہمیشہ سے مسلمان کرتے آئے ہیں۔ اور ہم ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں مفہوماً، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے ہی لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ جو پیچھے گزر چکے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء، ان کے ساتھ محبت اور انہی کے طریقے سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ چلائے۔ ہاں ان لوگوں کے ساتھ اس غرض سے بیٹھ سکتے ہیں کہ انہیں دین کی تبلیغ کی جا سکے، لیکن دل میں جو ہے
وہ اپنا ایمان پختہ ہو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو، اپنی مسلمان ہونے کو، اس پہ فخر کریں، اور اس پہ دل ان کا اپنے ایمان پہ دل مضبوط ہو۔ انہیں صرف جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ دینے کے لیے یا اسلام کی طرف لانے کے لیے ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں مطلب کوئی کسی ایسے بندے کو جس کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ انہی جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ٹھیک ایمان والا ہے، یا جو تھوڑا اسٹرانگ ہے اپنے ایمان میں، اس کو دین کی تبلیغ انہیں کرنے کی غرض سے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ان سے دوستیاں کر کے تو انہی کے جیسے لباس، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ انہی کے لباس بھی فالو ہو رہے ہیں، انہی کا کلچر، انہی کا سب کچھ انہی کا فالو ہو رہا ہے، اور اپنا تو ہم اصل میں ہم کیا ہیں، یا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بنایا کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمارے نبی جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، ان کے پاس لواء الحمد ہوگا، شفاعت کا حق ان کا ہوگا، ہمیں بہترین امت بنایا، ہمیں بہترین کتاب دی جو کبھی بھی نہیں مطلب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، رائے ہدایت ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دیا۔ ہم اپنی اصل کو نہ بھول جائیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ ان کو نہ بتانا شروع کر دیں۔ تو اللہ تمہیں جو ہے وہ اپنے غصے سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ نے یہ لیمٹس مسلمانوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ اب جو ان حدوں کو توڑے گا، ان لیمٹس کو توڑے گا، وہ پھر اس کے لیے جہنمی ہے ظاہر۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے واپس ادھر ہی پلٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا کہ وہ کفار کے ساتھ نرمی اور شفقت کریں، اور مومنوں کو چھوڑ کر انہیں دوست بنائیں۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ کفار تم پر غالب ہوں، ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں اور دین میں ان کی مخالفت کریں، پھر بھی دین میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آگے ہے کل کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینے میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو، یا علم اللہ، اللہ اس سے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ انسان، اللہ جو ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جو کوئی اگر آپ دل میں بےایمانیاں کر کے، مطلب دل میں منافقت کر کے مسلمانوں کے خلاف کسی کو مشرکین کو یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو مسلمانوں کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اوپر سے آپ ٹھیک بنے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے بھی حال جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تم یاد رکھنا، اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ وہ جس بات کو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ جس بات کو لوگ راز سمجھ کر، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم چھپ کر یہ کام کر لیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تو جو تم نے ابھی زبان سے ادا بھی نہیں کیے الفاظ، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، جیسے ہم سورہ البقرہ کی آخری آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ تم سے قیامت والے دن اللہ جو ہے، جس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے فرشتے جو ہیں وہ حساب کتاب کھولیں گے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو میرے فرشتوں نے تمہارے وہ حساب کتاب کھولے جن پر تم نے عمل کیا یا جو تم نے زبان سے ادا کیے۔ اب میں تمہیں وہ کچھ بتاتا ہوں جو تمہارے سینوں میں دفن تھا، جو تم اپنے دلوں میں سوچا، بےایمانیاں یا حسد یا کینہ یا بغض وغیرہ جو تم چھپاتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بخش دے، یا جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ وہ معاف کر دے یا وہ جہنم میں ڈال دے۔ یوم تجدو، جس دن پا لے گا، کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرہ، موجود، وما عملت، اور جو اس نے کی، من سے، سوء، برائی، تودو، وہ آرزو کرے گا، لو، کاش، انا، کے، بینہا، اس کے درمیان، و بینہو، اور اس کے درمیان، اب اس سے مراد دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد برائیاں بھی، آمدن بعیدن، دور کا فاصلہ،
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے نفسا اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی کوئی نیکی اور جو اس نے کوئی برائی کی، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور ان برائیوں یا اس دن کے درمیان اتنا دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے پہلے حصے میں تو بتایا گیا ہے کہ تم یہ یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، تو ذرا برابر بھی نیکی اور ذرا برابر بھی برائی جو بھی تم کرو گے، وہ سب کی سب تمہیں قیامت والے دن تمہارے سامنے تم اس کو موجود پاؤ گے۔ تو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، لیکن دوسری بات اس میں یہ ہو رہی کہ اللہ جو ہے وہ رؤوف الرحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ جو ہے وہ جن مومن اگر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک آیت اس کی تفسیر میں سنائی تھی میں نے آپ کو، کہ جب کوئی بندہ مطلب اس کی پوری زندگی پیچھے جو ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، لیکن اس کو وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پچھلے سارے گناہوں سے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ آگے اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پچھلے جو اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم برائیوں میں پڑے رہو گے تو پھر تو ظاہر ہے تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے، لیکن اگر تم اپنی برائیوں پر، اپنی غلطیوں پر توبہ کر کر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، تو پھر تم اللہ کو رؤوف الرحیم بھی پاؤ گے۔